بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 37 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور مڑ بھیڑ ہوئی اور لڑائی ہوئی، اور کیسے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور کیسے ابو جہل کا جو لشکر ہے وہ بھاگا اور ابو جہل نے ان کو روکنا چاہا، اور ابو جہل کو ارد گرد ان کے نیزوں اور تلواروں سے اور اس کے جتھے نے جو ہے نا وہ گھیرا ہوا تھا، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب مسلمان وہاں تک پہنچے اس تک، اور جب اس لشکر کو بکھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ابو جہل دکھائی دیا۔ اب ہم اس حصے میں ابو جہل کے قتل کا ذکر کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو عمر نوجوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں مطمئن نہ ہوا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پھونچ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح نے فرمایا، میں نے مشرکین کو سنا ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جا رہا تھا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کے مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹکنے لگا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں نے اسے اپنے پیچھے گھسیٹتے ہوئے عام اوقات میں لڑائی کی، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اسی زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاوض بن افرا پہنچے۔ وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معاوض بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں بکھرے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، واللہ اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن،
ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہ کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت عمیر بن الحمام اور حضرت عوف بن حارث ابن افرا کے عمران افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کے زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کریں، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مجزر رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زروں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھاری اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے زریں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، او ہو
کفر کا سر امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفر کا سر امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، میری زریں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ زاد المیعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا، یعنی تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا او خبیث میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلواروں کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کے اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پٹا تھما دیا اور فرمایا عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔